بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ان اجتماعات میں مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے جو میں نے اس تحریک رجوع الی القرآن کے لیے مرتب کیا۔ اس کے 3 ابتدائی درس ہو چکے ہیں۔ تیسرا درس سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع پر، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے اور اس پر 4 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ اس میں شرک کے بارے میں ایک نہایت عظیم آیت وارد ہوئی ہے، وہ آیت کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر کوٹ فرمایا، لہذا اس منتخب نصاب کے درس میں اس مرحلے پر یہ مناسب سمجھا جاتا ہے کہ حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر مفصل گفتگو ہو جائے۔ یہ سلسلہ اغلباً 6 تقاریر پر مشتمل ہوگا، جن میں سے ہر تقریر میں کوشش کروں گا کہ پورے 1 گھنٹے کی ہو۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے امت مسلمہ میں حقیقت شرک کے بارے میں صحیح فہم و شعور پیدا ہونے کے ضمن میں کوئی مفید خدمت قبول فرمائے۔ تو اب میں اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی پہلی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں گوشگزار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے دین کی حقیقت کو اگر ایک لفظ میں تعبیر کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی تعلیم کے لب لباب کو، اس کے خلاصے کو اگر ہم چاہیں کہ ایک لفظ میں بیان کر دیں تو وہ لفظ توحید۔ ہمارا دین دین توحید، اسی کو وہ اصل امانت قرار دیا ہے کہ جو مسلمانوں کا درہ امتیاز، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور جواب شکوہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو علامہ اقبال نے اسی ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ تو ہمارا دین اصل میں دین توحید، توحید کی ضد ہے شرک، وہ چاہے سنویت کی شکل میں ہو، تخلیص کی شکل میں ہو، یا کثرت آلہہ کی صورت میں ہو، ان سب کو ہم ایک ہی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ شرک۔ اب جب ہمارا دین دین توحید ہے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دین میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جو ناقابل عفو ہے وہ شرک۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو سورہ نساء میں 2 مرتبہ بعین ہی انہی الفاظ میں وارد ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے۔ اگرچہ اس آیت کو بھی دوسرے گناہوں کے ضمن میں کوئی فری لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کا کوئی پختہ وعدہ نہیں ہے، کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ وہ بخش دے گا. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کھلی چھٹی مل گئی ہے ہمیں کہ شرک کے سوا جس گناہ میں چاہے ہم ملوث ہو جائیں. تاہم یہ ضرور ہے کہ امید دلائی گئی ہے کہ شرک کی معافی کی تو کوئی صورت نہیں ہے، البتہ اس سے کم تر گناہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرمائے. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم جو ناقابل عفو ہے ہمارے دین میں وہ شرک. اسی حقیقت کو یوں بھی سمجھیے کہ ازرو قرآن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. بلکہ اچھی طرح جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ظلم آتا ہے، اگر سیاق و سباق سے کوئی اور معنی معین نہ ہو رہے ہو تو وہاں ظلم کے معنی شرک، ظالمین کے معنی مشرکین. چنانچہ جس آیت کے ضمن میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ حقیقت بیان ہوئی کہ ان الشرک لظلم عظیم. واقعہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم. ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. عدل اور انصاف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے. ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے. اب شرک میں دو میں سے ایک صورت ہوتی، یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھایا جاتا ہے، یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا، یا اللہ کو گرا کر مخلوقات کی صف میں لایا جاتا ہے، یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ظلم کا سب سے بڑا مصداق جو ہے وہ شرک. چنانچہ ایک اہم واقعہ تھا کہ جس میں حضور نے اس آیت کو کوٹ کیا جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سورہ انعام کی وہ آیت نازل ہوئی کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ کہ دونوں گروہوں میں سے امن اور سکون اور اطمینان اور چین کا زیادہ حقدار کون ہے. ایک گروہ مشرکین ہے، ایک موحدین ہے، ایک صرف ایک اللہ کے ماننے والے، اور ایک وہ جو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے معبودوں کو ماننے والے. ان میں سے حقیقی ذہنی سکون اور حقیقی قلبی اطمینان کا مستحق کون؟ یہ سوال کر کے، کوشچن پوز کر کے قرآن مجید اپنے ایک عام اسلوب کے مطابق خود جواب دیتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہ کریں، ظلم کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے دیں، وہ ہے کہ جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے اور چین ہے، اور وہی ہے ہدایت پانے والے، اور وہی ہے منزل مراد تک جا پہنچنے. اس پر صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے مشروط ہیں کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی قطعاً آمیزش نہ ہو، تو ایسا کون شخص ہوگا جو کسی نہ کسی درجے میں دوسروں پر یا اپنے اوپر ظلم نہ کرتا. انہوں نے اپنی اس تشویش کو ظاہر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور ایسا شخص کون ہوگا جو ظلم سے بالکل بری ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر آپ نے ایک لمحہ ضائع کیا، یہ بھی ظلم کیا اپنے اوپر، تو ظلم سے بالکل بری ہونا، ظلم سے بالکل پاک ہو جانا کس فرد بشر کے لیے ممکن؟ اس پر حضور نے تسلی دی کہ اس آیہ مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، اور سورہ لقمان کی اسی آیت کو کوٹ کیا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تو معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے، وہ ہے کہ جو امن کے مستحق ہوں گے، اور وہی ہے کہ جو ہدایت پر ہے
اور وہی ہے کہ جو اپنی آخری منزل مراد تک پہنچ سکے. عمر صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب ہمارا دین دین توحید ہے تو اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوا کہ یہاں سب سے بڑا جرم شرک ہے، ناقابل معافی. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب اس کے برعکس دیکھیے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. ان کی جلالت قدر، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ تین نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند. اللہ کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ خلیل اللہ ہے. یہ خلت الہی کا جو مقام ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. اس کی عظمت شاید اس وقت ظاہر ہوگی جب میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا خلیل صرف اللہ. کوئی فرد نوع بشر حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی خلت محمدی کے مقام پر فائز نہیں. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. یہ بناتا ہے، اصل یہ جو رشتہ ہے خلیل ہونے کا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اپنے رب کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ جس کی قرآن مجید اتنے اہتمام کے ساتھ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ تعلق ہے حضرت ابراہیم کا اپنے رب سے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دوسری نسبت رسولوں اور نبیوں کے ساتھ تو آپ ابو الانبیاء ہیں. سینکڑوں نبی آپ کی نسل میں ہو. کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر، موسیٰ بھی اور عیسیٰ بھی. عیسیٰ اگرچہ بن باپ کے پیدا ہوئے لیکن ان کی والدہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے اولو العزم من الرسل میں سے. باقی سینکڑوں نبی ہیں کہ جو آپ کی نسل میں. تو ابو الانبیاء اور پوری نوع انسانی کے لیے امام الناس. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس جلالت قدر کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کو جو آخری سند دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. معلوم ہوا کہ شرک سے بالکل آزاد ہو جانا یہ انسانیت کے لیے معراج ہے. یہ بلند ترین مقام ہے کہ جس تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے، میرا یہ بندہ شرک سے پاک ہے، تو گویا کہ اسے آخری سند مل گئی، آخری سرٹیفکیٹ مل گیا، آخری ٹیسٹیمونیل مل گیا. ان دونوں چیزوں کو جب بیک وقت ذہن میں رکھیں گے تو میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اس پر غور کیجیے. یعنی یہ دو باتیں کہ ایک طرف تو ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو ناقابل عفو ہے وہ شرک. سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ انسان شرک سے بالکل پاک. ان دونوں کو جمع کیجئے تو ایک بات سامنے آئے گی. واقعہ یہ ہے کہ گمراہی اور ضلالت اور کجروی، خواہ وہ نظریات کی ہو، عقائد کی ہو یا اعمال کی، اگر تجزیہ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں شرک سے ملتے. اور خیر اور خوبی اور بھلائی اور نیکی، صحت فکر، صحت عقیدہ، صحت عمل، اس کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ لازماً فروع ہیں، کورولریز ہیں، لازمی نتائج ہیں توحید کے. یہ اس طریقے سے ہماگیر تصور ہے کہ شرک کی اقسام کو، اس کی برانچز کو، اس کی فروع کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا
کہ یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے کہ ہر بدی اور ہر گناہ اور ہر جرم اور ہر نظریہ یا خیال کی گمراہی جو ہے وہ اسی کی کسی نہ کسی شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر خیر اور ہر نیکی اور ہر بلائی وہ خیال کی ہو، نظریے کی ہو یا عمل کی ہو، اس کا تعلق جو ہے اس شجرہ طیبہ سے ہے جس کے لیے تمثیل قرآن مجید میں آئی ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اور وہ ہے شجرہ توحید۔ اس شرک کی ہماگیری کا ایک تصور قرآن مجید میں سورہ یوسف کے آخری آیات میں آیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تو تاریخ انسانی میں آپ کو شاذ ہی کہیں ملے گا، کہیں کہیں اس قسم کے لوگ کہ جن کی مت بالکل ماری گئی ہو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ آج کے دور میں بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے انکار جو ہے وہ بہت عروج پر ہے، واقعہ یہ نہیں ہے۔ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن در حقیقت انہوں نے مادے کو خدا کے مقام پر لے جا کر بٹھا دیا، انکار نہیں ہے۔ ایک حقیقت کبریٰ کو ماننے پر سب مجبور، سارا جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس کی صفات میں ہے، وہ الحی ہے یا مردہ ہے۔ مردہ ہے تو اسے مادہ کہہ لیجئے، اور الحی القیوم ہے، صاحب ارادہ ہے تو وہ اللہ۔ تو فرق تو سارا صفات کا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کو خدا کے نام سے ماننے والے تاریخ انسانی میں ہمیشہ عظیم اکثریت میں رہے ہیں، خدا کا صاف انکار کرنے والے شاذ رہے ہیں، خدا کو کچھ اور ناموں کے تحت ماننے والوں کی تعداد شاید کچھ اور مل جائے، لیکن جو سب سے بڑی گمراہی ہمیشہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور خداؤں کو مانا گیا، ان کو تسلیم کیا گیا، کسی نوع کے شرک کی آمیزش کر لی گئی اس ایمان کے ساتھ۔ یہ ہے اصل گمراہی، یہ ہے وہ چیز کہ جو پوری تاریخ انسانی میں ہمیں پھیلی ہوئی اور چھائی ہوئی۔ اس کا ایک نتیجہ دیکھیے، اگرچہ مجھے یہ یقین ہے، میں اپنے حقیقی جو قلبی احساسات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا وہ جان بوجھ کر کبھی شرک نہیں کر سکتا، ناممکن۔ اس میں اگر شرک آتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آتا ہے، مغالطے کے باعث آتا ہے، وہ اس کو شرک سمجھ کر شرک نہیں کرتا، اس میں جہالت ہو سکتی ہے، ناسمجھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دور میں یہ مرض ایک نئی صورت اختیار کر کے سامنے آتا ہے، اس کو پہچاننے میں کوتاہی رہ جاتی ہے، جب تک کہ یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدر رامی شناسا، کہ خواہ تم کسی بھی رنگ کا لبادہ اوڑھ کر آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں۔ جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بزور میں خیش بڑا موحد ہو اور پچھلے ادوار میں شرک کی جتنی صورتیں رائج رہیں ان سب سے بری ہو، علماء نے جن جن کی نشاندہی کر دی ہے ان سب سے وہ اپنے آپ کو پاک کر چکا ہو، وہیں ہم اپنے دور کے شرک کو نہ پہچان پایا ہو اور اس میں وہ ملوث ہو۔ اس پر گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن میں مثال کے طور پر علامہ اقبال کی وہ نظم پیش کر رہا ہوں، وطنیت۔
اس کا پہلا بند، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ اب غور کیجئے، اتنا پیارا مصرع ہے، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، آج سے 4,500 برس کا آزر پتھر کی مورتیاں تراشتا تھا، آج کا آزر کچھ خیالی تصورات کے بت بنائے ہوئے۔ زمانے زمانے کی بات ہے، اس وقت انسان زمین سے زیادہ 5-6 فٹ چھلانگ لگا سکتا ہوگا، آج چاند تک پہنچا ہوا ہے۔ لہذا شرک نے بھی بڑی اونچی اڑان اڑی ہے، بڑی مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ ضرورت اس عقابی نگاہ کی ہے جو اپنے دور کے شرک کو پہچان سکے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ایک شخص اپنے خیال میں پورے خلوص کے ساتھ شرک کی ہر قسم سے اعلان برات کر چکا ہو، عملاً اپنے آپ کو بری کر چکا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہو، ملوث۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بڑا جامع اور ہماگیر تصور ہمارے سامنے ہو، اور نہ صرف یہ کہ ہم تمام اقسام شرک کا احاطہ کر لیں اپنے ذہن اور فہم میں، بلکہ ہمارے اندر وہ اجتہادی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک جو اور نیا لبادہ اوڑھے اور جو اور نئی شکل اختیار کرے اسے بھی ہم پہچانیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک اندرونی بصیرت کی، وہ اصول تلاش کر لیے جائیں کہ جن اصولوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شرک جس صورت میں بھی آ رہا ہو، جس شکل میں بھی آ رہا ہو، جو نیا بھیس بدلے اور جو نیا لبادہ اوڑھے، اس میں انسان اس کو پہچانے۔ لہذا اس وقت جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ تر اقسام شرک کے ذیل میں ہوگی۔ اب اقسام شرک کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں مختلف تقسیمیں ہیں جو علماء نے کی۔ مثلا ایک تقسیم یہ ہے کہ ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ ایک تو نمایاں شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے، مثلا ایک شخص بت کو سجدہ کر رہا ہے، اور ایک خفی شرک ہے کہ جس کا تجزیہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ شرک ہو گیا، وہ نظر نہیں آتا، جس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے، سجدہ طویل کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ شرک۔ اب بظاہر تو وہی نماز وہ پڑھ رہا ہے، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، وہی سورہ فاتحہ اس نے پڑھی ہے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، کوئی اضافہ نہیں، سوائے اس کے کہ ذرا وقفہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اگر پہلے 10 سیکنڈ کا سجدہ ہو رہا تھا تو اب 15 سیکنڈ کا ہو گیا، لیکن تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، لیکن بقیہ 5 سیکنڈ کا سجدہ جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جسے وہ دکھا رہا ہے۔ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، اور یہی شرک ہے۔ تو ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ ایک اور تقسیم اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ ایک ہے شرک عقیدے کا اور ایک ہے شرک عمل۔ ایک شخص مانتا ہے معبودوں کو نام لے کر، ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی معبود کو نام لے کر تو نہیں مان رہا، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں شرک ہے،
مثلا نفس پرستی شرک ہے کہ ایک طرف حکم ہے اللہ کا اور ایک طرف خواہش ہے اپنے نفس کی. ہم کتنے ہی مواقع پر اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال کر اپنے نفس کی خواہش کو مقدم کرتے ہیں. اس وقت ہمارا اصل معبود کون ہے؟ ہمارا نفس. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ الہ استعمال ہوا ہے تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے. جو ہمارے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ معلوم ہوا کہ عمل میں شرک ہو رہا ہے، عقیدے میں شرک نہیں. اس شخص نے کبھی بھی اپنے نفس کو معبود مانا نہیں، بلکہ آپ اس سے کہیں گے تو وہ آپ کا سر پھوڑ دے گا، لیکن عمل میں اس کے شرک موجود ہے. اسی ذیل میں آئے گی حضور کی وہ حدیث کہ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. وہاں لفظ عبد لایا گیا، عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. روپے اور پیسے کی پوجا کس نوعیت سے ہوتی ہے؟ روپے کو کسی نے معبود نہیں مانا لیکن اس کی بندگی کر رہا. اس کا نام خواہ عبد الرحمن ہو اور عبداللہ ہو، اصل میں وہ عبد الدینار ہے اور عبد الدرہم. اب آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو ان دونوں چیزوں کے اندر ملوث نہ ہو. اگر کوئی 70% اللہ کے احکام مان رہا ہے تو 30% میں کوتاہی. اب یہ کوتاہی آپ صرف ایک منفی قدر اس کو نہ سمجھیے، کمی ہے، کوتاہی ہے، نہیں. وہاں مثبت طور پر آپ کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں. نفس کی بندگی ہو رہی ہے، پیسے کی بندگی ہو رہی ہے، شہرت کی پوجا ہو رہی ہے، اقتدار کی پوجا ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگیوں میں یہ دونوں عبادتیں، دونوں پرستشیں، دونوں پوجائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی وہ آیہ مبارکہ جو میں بار بار سنایا کرتا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو تم میں سے جو کوئی یہ جرم کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اب یہ شدید ترین عذاب کے الفاظ جو اشد العذاب، اس پر غور کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ شرک ہے، یہ وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اس کی بخشش کا کوئی سوال نہیں. تو دو تقسیمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، شرک جلی، شرک خفی، شرک عقیدہ اور شرک عملی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے ان مباحث میں. ان کی اصطلاحات بھی آپ کو سنا دوں. شرک فی المعرفہ، اللہ کی پہچان میں شرک ہو گئے. اور شرک فی الطلب، ہمارے اس منتخب نصاب میں بحث آئے گی تفصیل کے ساتھ سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں. ضعف الطالب والمطلوب، ہر انسان کی زندگی کا آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ کسی مقصود اور مطلوب کو معین کر کے دوڑ رہا ہے. مقصود اور مطلوب کے درجے میں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے
اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اگر مقصود اور مطلوب اور محبوب ہونے کے اعتبار سے کوئی اور اللہ کے برابر ہو گیا تو یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہاں ان دو اصطلاحات میں جمع کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی بحث کو کہ شرک فی المعرفہ، اللہ کے پہچان میں کوئی کمی ہوئی، اس کی ذات و صفات کے ضمن میں کہیں کسی کو لا کر اس کا ساجی ہم پلہ بنا دیا گیا، یہ معرفت خداوندی میں شرک ہے۔ اور جو شرک فی العمل ہے اس کو گویا کہ انہوں نے دوسرا نام دیا شرک فی الطلب، کہ اگر مطلوب و مقصود اور محبوب حقیقی ہونے کے اعتبار سے کوئی شے، کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی ادارہ اگر اللہ کے ہم پلہ ہو جاتی ہے، دل کے سنگھاسن پر اگر وہ اللہ کے برابر آ کر بیٹھ گئی ہے تو جان لیجئے کہ یہ شرک فی الطلب۔ ایک تیسری تقسیم جو میرے نزدیک سب سے زیادہ کمپریہنسو ہے، اور میں اپنی گفتگو اسی کے اعتبار سے کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس تقسیم کے حوالے سے اقسام شرک کا ایک دفعہ احاطہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے پھر کوئی اور صورت بھی اگر کبھی پیدا ہوئی تو اس کے پہچاننے میں دقت نہیں ہو۔ وہ تقسیم یہ ہے کہ شرک کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا ساجی، ہم پلہ، اور اصل جو لفظ ہوگا عربی کا وہ کفو ہے۔ ہم اردو میں عام طور پر ہم کفو کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ ترکیب تو ہو گئی فارسی کی، کفو عربی کا لفظ ہے، اور کفو میں ہم کفو جسے ہم کہتے ہیں وہ پورا مفہوم موجود ہے، برابر ہونا۔ یہ شادی کے معاملے میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا تھا، آج کل تو یہ چیزیں بہت حد تک ذہنوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے، یعنی برابری کے ہونا چاہیے معاملہ، وہ مختلف اعتبارات سے دیکھا جانا چاہیے تاکہ ان مل بے جوڑ والی بات نہ ہو جائے، عدم موافقت نہ ہو، ماحول کچھ ایک جیسا ہی ہو جس میں لڑکا اور لڑکی پلے ہو، کچھ تقریباً ایک طرح کی سطح پر انہوں نے زندگی بسر کی ہو، اسی کی عادت ہو، کہیں بہت زیادہ فرق جو ہے وہ اس کے نباہ میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، یہ معاملہ حکمت میں سے۔ تو اس لفظ کفر کو ذہن میں لائیے، کسی کو اللہ کا کفر بنا دے، یہ ہے شرک ذات، اور یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناونا ترین شرک ہے، جس پر اللہ تعالی کا غضب بہت ہے۔ دوسری قسم کا شرک ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالی کی صفات میں کسی کو اس کے برابر کر دینا، مد مقابل بنا دینا، ساجھی قرار دے دینا، مثل بنا دینا، وہ جو آپ علماء کرام کی تقاریر میں سنتے ہوں گے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، یہ تمام الفاظ جو ہے یہ اسی اعتبار سے کہ شرک کے ہر شائبے کی نفی ہو جائے، ہر نوعیت کا انکار ہو جائے، نہ کوئی اس کا کفو ہے، نہ کوئی اس کا مثل ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، نہ کوئی اس کا ہم رتبہ ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، نہ کوئی اس کا ساجھی ہے۔ تو صفات میں برابر کر دینا کسی بھی پہلو سے یہ شرک کے صفات ہے۔ اور میں پیش کی طور پر یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑا لطیف سا معاملہ ہے، اس میں ایک علمی مسئلہ انوالو ہے، چند ایسی لطیف باتیں ہیں کہ اگر مد نظر نہ رہیں تو بڑی آسانی سے انسان کا قدم جو ہے وہ توحید کی شاہراہ سے ہٹ کر شرک کے کسی راستے پر پڑ سکتا ہے۔ اس میں مغالطہ
بے شعوری طور پر، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ خلوص کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہوشدار کے رہ پر دمے تیغ قدم والا معاملہ جو ہے وہ اس نوع کے شرک ہے۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے پل صراط کے بارے میں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ایسا ہی معاملہ شرک کی صفات کا ہے۔ اس کے چند جو اہم اور موٹے جو مسائل ہیں ان پر جب گفتگو ہوگی تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت سے عقدے جو ہمارے ہاں عقائد کے ضمن میں پڑے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے بڑی کھینچ تان ہے اور بڑی کشمکش ہے اور رسا کشی ہے، آپ کو الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی وہ بات جو ہے ہاتھ میں آ جائے گی کہ جس کے بعد وہ تمام عقدے حل ہوتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، اللہ کے حقوق میں اس کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا ساجی یا اس کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ویسے تو گنے جائیں تو بہت ہو جائیں گے، لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اسی طرح ایک لفظ ایسا بھی ہے کہ جس میں اللہ کے تمام حقوق جمع ہو جائیں، اور وہ لفظ عبادت ہے، جو تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان اعبدوا اللہ واطیعون۔ یہ جو انسان کی غایت تخلیق ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس عبادت میں شرک، اللہ تعالی کے تمام حقوق آ گئے اس لفظ عبادت میں، تو شرک فی الحقوق کو آپ کہہ سکتے ہیں شرک فی العبادت۔ البتہ پھر اس عبادت کے 5 رخ ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ شرک فی العبادت کی یہ صورتیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ جب ہم اقسام شرک کو اس تقسیم سے سمجھ لیں گے ایک مرتبہ، تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جو دنیا میں شرک ہے یا جو قدیم شرک پائے گئے ہیں ان کا فہم اور شعور حاصل ہو جائے گا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بصیرت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے نتیجے میں آئندہ بھی اگر یہ برس کسی اور صورت میں ظاہر ہو تو اس کو سمجھنے کی استعداد بھی پیدا ہو۔ اب میں اللہ کا نام لے کر شرک فی الذات کی بحث شروع کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بدترین، گریاں ترین، گھناؤنا ترین اور اللہ تعالی کے لیے مبغوض ترین شرک۔ اس شرک کی 2 صورتیں دنیا میں رائج رہی ہیں۔ ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی نوعیت کا شرک، اور ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ نوعیت کا شرک۔ بلکہ صحیح تر تعبیر یہ ہوگی کہ پہلا شرک وہ ہے جو ان قوموں میں پیدا ہوا کہ جو اپنے آپ کو رسولوں سے منسوب کرتی ہیں اور جو آسمانی ہدایت پر یقین رکھتی ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ان قوموں میں پیدا ہوا کہ جن کے مذاہب کی اصل حقیقت فلسفیانہ ہے، کچھ حکماء اور فلاسفہ کے فکر اور ان کی سوچ پر ان کے مذہب کی بنیاد پائے۔ اب پہلی نوعیت کو لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا بیٹی یہ تو ہم جنس ہم نوع ہوئے، مغل کا بیٹا مغل، سید کا بیٹا سید، انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا،
معلوم ہوا کہ یہ بالکل برابری والا معاملہ ہے، نوع میں، جنس میں، مرتبے میں، ہر اعتبار سے کفر جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اس نوع کے شرک پر اللہ تعالی کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اور یہ کس قدر قابل تعجب بات ہے، ستم ظریفی دیکھیے کہ اس نوع کے شرک میں مبتلا وہ ہوئے جو نبیوں اور رسولوں کے ماننے والے، جلیل القدر پیغمبروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، آسمانی ہدایت کا دم بھرنے والے، اللہ کی کتابوں کے ماننے والے۔ چنانچہ ایک طرف تو لیجئے کہ مشرکین عرب جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اس موحد اعظم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حنیفی ہیں، یعنی دین حنیف پر ہیں، وہی دین حنیف جو دین کے حضرت ابراہیم کا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا، اللہ کا بیٹا مانا۔ تورات کو اگر آپ پڑھ جائیے تو معلوم ہوگا کہ شرک کی مذمت وہاں جس شدت کے ساتھ آئی، شرک کو تعبیر کیا گیا ہے زنا کے ساتھ، وہاں بار بار آپ کو یہ تمثیل ملے گی کہ جیسے کسی شخص کی بیوی جو ہے وہ زنا کی مرتکب ہو اور اپنے شوہر سے بے وفائی کرے، بالکل یہی طرز عمل ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کی سزا کے طور پر وہ ارتداد کا قتل جو یہاں ہمارے ہاں مابہ النزاع بنا ہوا ہے، ہزاروں اسرائیلیوں کو تحت کیا، لیکن اسی قوم میں یہ شرک پیدا ہوا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور یہ مرض اپنی انتہا کو پہنچا ہے، یہ گمراہی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں میں تو وہ ایک دور بھی تھا اور ان کے کچھ فرقے تھے جنہوں نے ایسا کیا، مسیحیت کل کی کل جو ہے وہ اسی عقیدے پر مبنی، اور انہوں نے تو غلو کیا ہے اس درجے کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ اللہ کا صلبی بیٹا، لفظ ولد استعمال ہوا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ ابن کے لفظ میں دو احتمالات ہیں۔ ابن عربی زبان میں کسی تعلق اور نسبت کو بھی ظاہر کرتا ہے، ضرورت نہیں کہ وہ باپ اور بیٹے ہی کی نسبت ہو۔ مثلاً آپ ابن الوقت کہتے ہیں، وہ وقت کا بیٹا نہیں، یعنی جس کا بندھن، جس کا تعلق جو ہے وقت سے ہے، وقت وقت کی بات ہے، برد باد نما ہے، ہوا ادھر کی چل رہی ہو تو ادھر کو اس کا رخ ہے، اور ادھر کی چل پڑے تو ادھر کو رخ ہو جائے گا، وہ ابن الوقت ہے۔ ابن السبیل کہتے ہیں راستہ چلنے والا مسافر، راستے کا بیٹا نہیں لیکن راستے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چلا جا رہا ہے۔ تو ابن کا لفظ جو ہے وہ ذو معنیین ہے، اس میں احتمال ہے، اور اسی معنی میں اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام نے، جہاں تک اناجیل اربعہ کا تعلق ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس معنی میں لفظ استعمال کرتے رہے بطور استعارہ، کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تورات میں آپ کو شرک کے لیے زنا کی تمثیل ملی، کہ جیسے بیوی جو ہے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے زنا کا ارتکاب کر کے، اسی طرح ایک شخص اپنے رب سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے شرک کر کے۔ اسی کے برعکس دیکھیے تو اس نسبت کو جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے کہ باپ پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے اپنے بیٹے کی، اسی معنی میں اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے آسمانی باپ اور انسانوں کو اس کے بیٹے قرار دیا۔ اس معنی میں حضرت مسیح اناجیل جو ہے موجودہ ان میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں وہ میرا آسمانی باپ کہتے ہیں وہاں تمہارا آسمانی باپ بھی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی اپنے ہی لیے لفظ استعمال کیا، بلکہ وہ تمام نوع انسانی کا آسمانی باپ استعارے کے طور پر آیا، لیکن یہ کہ انہوں نے آگے بڑھا کر اس عقیدے کو جہاں پہنچایا ہے وہ لفظ ولد ہے، ولد کے معنی اور کوئی نہیں۔ ولد جو ہے وہ تو پھر سلبی بیٹا ہے، سلبی بیٹی ہے، ولد کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں آ جائیں۔
لیکن اس میں کوئی استعارے کا، کوئی اور تعلق کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ قرآن مجید نے عیسائیوں کے بارے میں تو دونوں باتیں کہیں کہ انہوں نے ابن اللہ بھی قرار دیا اور ولد اللہ بھی قرار دیا، اتخذ اللہ ولدا۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں صرف ایک الزام قرآن نے لگایا ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ، اور جو مشرکین عرب تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دی۔ اب آپ دیکھیے سورہ اخلاص جو توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے 4 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتیں جو ہیں وہ تو فلسفیانہ ہیں، بہت بلند ہیں، ان پر اس وقت گفتگو نہیں ہوگی۔ لیکن آخری 2 آیات جہاں آ کر مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی نوع کے شرک سے متعلق ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تو 2 آیات وہ ہیں جو میں نے عرض کیا بہت بلند پایا فلسفیانہ مفہوم کی حامل۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 آیات ہیں جو اس نوع کے شرک کی نفی کر رہی ہے۔ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، ان تمام رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ اور پھر جو اس کا مفہوم بیان کیا گیا، جو نتیجہ نکالا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کفو کوئی نہیں، اس کا برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کا ہم جنس کوئی نہیں ہے، اس کی نوع کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس اعتبار سے جو نفی ہو رہی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو شرک پر بڑی جامع آیت، جس میں 4 اسلوب اختیار کیے گئے شرک کی نفی کے، اس میں سب سے پہلا یہی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے سورہ کہف، دونوں یہ صورتیں جڑواں بھی ہیں، اور حکمت قرآنی کے سب سے بڑے خزانے، اور قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہیں بھی بالکل برابر، ایک کی آیات 111 اور ایک کی 110، اس کے رکوع بھی 12 اور اس کے رکوع بھی 12۔ سورہ کہف کے پہلے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تنبیہ کر دیں، متنبہ فرما دیں، وارن کر دیں ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، وہ جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ یہ جو انداز ہے اللہ کے غیظ اور غضب کا، یہ اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے اگلی صورت میں، وہ سورہ مریم، اس کے آخری رکوع میں یہ مضمون جو ہے اللہ کا غضب کس نوع کے شرک پر جس طرح بھڑکتا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ ذرا یہاں کا زور، ذرا سا بھی جو عبارت کے تیور کو پہچانتے ہو، لہجے کے فرق کو جانتے ہو، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ کا غضب کس طرح بڑھتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ تم ایک بڑی بھاری بات کر رہے ہو، تم بڑی جسارت کا معاملہ کر رہے ہو، بڑی ڈھٹائی کا معاملہ کر رہے ہو۔ یہ اس درجے کی جسارت اور ڈھٹائی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔
یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ بہت قابل غور ہے. شایان شان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن پیش پا افتادہ حقائق جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ اولاد کی ضرورت اصل میں ہوتی ہے اس لیے کہ کوئی ہستی خود فانی. اگر آپ کا بقا جو ہے وہ انشورڈ ہو، آپ کو رہنا ہی رہنا ہے ہمیشہ، آپ کسی اولاد کی ضرورت نہیں. یہ بقائے نو اور بقائے نسل کے لیے اولاد ہے. جو فانی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد کی شکل میں میری ہستی کا ایک تسلسل برقرار رہے گا. اس لیے تو روتے ہیں وہ جن کے اولاد، خاص طور پر اولاد نرینہ نہیں، کہ ہمارا نام مٹ جائے گا. یہی تانا تو دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، ان کا نام ختم ہو جائے گا. یہ تو ابتر ہے، جس کے جواب میں وہ سورہ مبارکہ اتری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو اللہ تعالیٰ کو خود دائم ہے، قائم ہے، باقی ہے، الحی القیوم. ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ تو تصور ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسے بھی کسی اولاد کی احتیاج ہو. اس لیے تو ضرورت اصل میں ہے ان کے لیے جو فی نفس ہی بذات ہی جو فانی ہے، انہیں ضرورت ہوگا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا. سورہ انعام کی بڑی پیاری آیت ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن صاحبہ. بیٹا یا بیٹی مانو گے تو پہلے اس کے لیے کوئی بیوی مانو. عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کیسے اس کی اولاد ہو جائے گی؟ وہ تو بدیع ہے. بدیع کے دونوں مفہوم یہاں ذہن میں رکھیے. ایک مبدع، اس میں فاعل سے اس میں یہ صفت بنا ہو فعیل کے بدن پر، یعنی کائنات کو ایکس نیہیلو کریٹ کرنے والا، کہ عدم محض سے وجود بخشنے والا، وہ ہے وہ بدیع. اور ایک بدیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدائے و صنائے. بدیع چیز انوکھی، بے مثل. یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ شان بھی ظاہر ہو رہی، بے مثل ہے، وہ بالکل انوکھا ہے اپنے ذات میں. اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی صاحبہ نہیں، اس کی اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اس ضمن میں قرآن مجید نے مشرکین عرب کے ذکر میں کچھ لطیف طنز بھی کیے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ کو بیٹے دیے بدوں میں خیش، لیکن تم نے کمال کیا کہ الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کی. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. یہ وہی سورہ بنی اسرائیل. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے تمہیں تو ترجیح دے دی ہے کہ بیٹے تمہیں عطا کر دیے اور خود اپنے لیے اس سے بیٹیاں رکھی. تم بڑی بھاری بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو. سورہ والنجم میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بڑی ہی غیر منصفانہ ہے. تم نے اسے الاٹ بھی کی ہے تو بیٹیاں کی. یہی بات سورہ صافات کے اس آخری حصے میں جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کچھ عقل سے کہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.